کورٹ کے سامنے باقاعدہ قرآن مجید کو جلایا گیا ہے. مسلمان کوئی کام کرتے ہیں، کوئی جذباتی پن دکھاتے ہیں جب، تو یہ یورپی کنٹریز چیختے ہیں کہ یہ مسلمان جذباتی ہوتے ہیں، مار دھاڑ کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں. علماء اس قتل و غارت کی بھی مخالفت کرتے ہیں، لیکن جو چیز فساد کا ذریعہ بنتی ہے، مسلمانوں کے جذبات برانگیختہ کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، وہ چیز بھی غلط ہے. دیکھو اسلام نے حکم دیا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ تم ان کے جھوٹے خداؤں کو برا بلا مت کہو، ورنہ یہ بھی تمہارے خدا کو برا بلا کہیں گے. حالانکہ اسلام ان کے خداؤں کو جھوٹا کہہ کے بھی کہہ رہا ہے کہ ان کو برا بلا مت کہو. قرآن میں الحمد سے لے کے والناس تک کتنی جگہ بت پرستی کی مخالفت ہے کہ بتوں کی عبادت مت کرو، لیکن پھر بھی قرآن کہہ رہا ہے اس طرح سے رد مت کرو کہ یہ تمہارے خدا کو برا کہیں. تو آپ بتائیے، جو مذہب کسی دوسرے مذہب کا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں دے رہا، اس کے باطل ہونے کے باوجود کہہ رہا ہے اس طرح سے رد مت کرو کہ وہ تمہارے خدا کو یا رسول کو برا بلا کہنا شروع کر دیں، تو وہ مذہب کتنا پیسفل ہوگا اور وہ کتنا لوگوں کے جذبات کا خیال کر رہا ہے. اور ان لوگوں کو آپ دیکھیں کہ آزادی کے نام پہ، ہیومن رائٹس کے نام پہ کس طرح مسلمانوں کے جذبات سے کھیل رہے ہیں. تو قرآن کی صداقت، لا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب ہی مت پھٹکو، یہ 1400 سال پہلے کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے. لا ترثوا النساء لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تم عورت کے مال زبردستی نہیں کھا سکتے. یہ ویمن رائٹس 1400 سال پہلے کون بیان کر رہا ہے؟ قرآن بیان کر رہا ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، جوا اور شراب حرام ہے، ہم جوا نہیں کھیلتے، ہم شراب نہیں پیتے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے. تو یورپین اقوام کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مسلمان کی نظر میں قرآن کا جلانا ہلکا معاملہ نہیں ہے. اس سے دنیا کا امن تباہ، کیا بیڑا غرق ہو جائے گا امن کا. مسلمان آرام سے نہیں بیٹھے گا. ہٹلر نے جنگ کا آغاز کیا تھا نا، وہ بھگتنا ساری دنیا کو پڑا ہے. تو غلطی کس کی تھی؟ ہٹلر کی تھی کہ نہیں تھی؟ خدا کی قسم اس سے بڑی جنگ دنیا میں چھڑ سکتی ہے اگر اس طرح سے قرآن کو جلایا جاتا رہا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جاتی رہی. تو ہم تو ابھی بھی کہتے ہیں بھائی پرامن احتجاج کرو آپ، لیکن آپ بھی وہ کام کرو کہ دنیا میں امن خراب نہ ہو. مسلمان کسی قیمت پہ بھی پیغمبر کی توہین، قرآن کی توہین برداشت نہیں کر سکتے. ناممکن ہے. یورپین اقوام کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. وہ ٹرائی کر کے دیکھ رہے ہیں کہ ان کو ہوتا کیا ہے. آپ کھیلیں نہیں بھائی ہمارے جذبات سے. ہم کب کہتے ہیں کہ آپ قرآن پہ ایمان لے کر آؤ؟ ہم کب کہتے ہیں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر سمجھو؟ لا اکراہ فی الدین، اسلام کہتا ہے دین میں زبردستی نہیں ہے. لیکن آپ کو ہم قرآن جلانے نہیں دیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے نہیں دیں گے. آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف بھی کر سکتے ہو، آپ کے مشن پہ اختلاف کرو، جیسے کہ ہمیشہ سے غیر مسلم اعتراض کرتے رہے ہیں. اعتراض کرنا الگ چیز ہے، توہین کسی قیمت پہ مسلمان برداشت نہیں کر سکتا. اب اس کا حل کیا ہے؟ تو پہلا حل تو یہ ہے کہ آپ جس حد تک ممکن ہو سوشل میڈیا پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں. اس احتجاج کا بڑا اثر پڑتا ہے دنیا پہ. وہ جب دیکھتے ہیں نا کہ سارے چپ کر کے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں میں غیرت آہستہ آہستہ کیا ہو رہی ہے؟ ختم. جس حد تک بھرپور آپ احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں آپ ریکارڈ کروائیں. وزیر خارجہ کو چاہیے آواز اٹھائے، سویڈن کے وزیر خارجہ سے ملے، وہ اس کے سفیر سے ملے، وہ سعودی عرب کو چاہیے احتجاج کرے، UAE کو چاہیے احتجاج کرے، مصر کو چاہیے احتجاج کرے. دنیا کے جب سارے اسلامی کنٹریز کے سربراہان سویڈن پہ دباؤ ڈالیں گے تو سویڈن کی گورنمنٹ اس عمل سے روکنے کے لیے قانون سازی کرے گی، اور جو جس شخص نے یہ کام کیا اس کو پکڑ کے سزا دے گی وہ.